کیا کہ ایک عورت کی عادت 8 دن کی تھی، اس نے 8 دن کے بعد غسل کیا، نماز شروع کی، پتہ چلا 9ویں دن بھی آ گیا، پھر 10ویں دن آیا۔ اگر تو 10ویں دن آ کے رک جاتا نا تو ہم کہتے اس عورت کی عادت بدل گئی ہے، 8 دن عادت تھی اب 9 یا 10 دن ہو گئی ہے، تو لہٰذا پھر وہ 10ویں دن غسل کر کے نماز شروع کرتی۔ لیکن یاد رکھیں کہ اگر حیض عادت سے آگے بڑھا، مثلا 8 کے بعد 9واں دن، 10واں دن اور پھر 10 سے آگے بڑھ گیا، تو جب 10 سے آگے بڑھ جائے تو یاد رکھیے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حیض کی کم از کم مدت 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 روز ہے۔ لہذا جب یہ 10 سے آگے بڑھ گیا تو اس سے 10 کے بعد والا تو حیض ہو ہی نہیں سکتا، یہ کنفرم ہے، نبی کریم نے فرما دیا۔ اب یہ جو 9 اور 10 ہے اس کو حیض مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ تو یہ فقہاء نے فرمایا اگر کسی کی عورت کی عادت معروف ہے، یعنی اس کو پتہ ہے میرے 8 دن ہی حیض آتا ہے، اور 10 سے آگے نکل گیا تو 8 دن حیض کے مانے جائیں گے، اور 9واں 10واں دن جو ہے یہ بیماری کا خون تھا، یعنی اس میں اگرچہ آپ نے احتیاطاً نماز چھوڑ دی تھی لیکن یہ حیض کے دن نہیں ہیں، لہذا ان دونوں دنوں کی نمازوں کو قضا کرنا ہوگا۔ اگر یہ رمضان تھا تو ان دونوں دنوں کے روزوں کو بعد میں قضا رکھیں گے۔ گویا کہ جس عورت کی عادت مقرر ہو، اگر حیض اس سے آگے بڑھ کر 10 دن کو کراس کر جائے تو اس کو عادت معروفہ پر لوٹاتے ہیں۔ لوٹانے کا مطلب یہ جتنے اس کی عادت مشہور تھی، اس کو پتہ تھی اتنا حیض ہوگا، باقی سب کا سب استحاضہ کہلاتا ہے، بیماری کا خون۔ حیض نماز اور روزے کو روکتا ہے لیکن استحاضہ کا خون نہیں روکتا۔ لیکن اگر عادت کے دن سے کراس کر کے 10 سے پہلے بند ہو جائے یا 10 تک بند ہو جائے تو بس اتنا ہی کہیں گے عادت بدل گئی، پھر یہ 9واں دن اور 10واں دن بھی حیض میں ہی شمار ہوتا۔ پھر 10 دن کے بعد اگر بلیڈنگ ہو رہی ہے، یاد رکھیں نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا مفہوم یہی ہے کہ 2 حیضوں کے درمیان 15 دن پاکی کے ہیں۔ نبی کریم نے جو ارشاد فرمایا اس سے فقہاء کا نتیجہ یہ ہے کہ 2 حیضوں کے درمیان 15 دن ضرور پاکی کے ہوں گے۔ چنانچہ اگر 10 دن کے بعد حیض آیا، جس کو آپ حیض کہہ رہی ہیں، وہ حیض ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ 15 دن کے اندر جو کچھ آتا رہے گا وہ صرف بیماری کا خون ہوگا، حیض کا ہوگا ہی نہیں۔ لہٰذا اس میں آپ کو نماز بھی پڑھنی ہے، روزے بھی رکھنے ہیں۔ اگر یہ کنٹینیوس سے چلتا رہا اور 15 دن کے بعد 16ویں روز بھی آ گیا، پھر وہ حیض ہو سکتا ہے کہ لگاتار 3 دن آیا تو حیض بنے گا، ورنہ 10 دن کے بعد سے لے کر یعنی جب بھی آپ کا حیض بند ہوگا پھر 15 دن جو ہیں پاکی کے ضرور ہے۔ اب جیسے آپ نے مسئلہ کہا کہ 8 دن عادت کے تھے، 9 اور 10ویں دن کے بعد 11ویں دن بھی حیض آ گیا، یعنی وہ بلڈ آ گیا، تو معلوم ہوا کہ عادت پر آپ لوٹائی جائیں گی اور آگے والے بیماری کا خون ہے۔ تو یہ 8ویں دن آپ کا حیض گویا کہ حیض رہا، اس کے بعد بند ہو گیا تھا، وہ بیماری کا خون تھا، آپ کو نماز وغیرہ پڑھنی تھی۔ 8 دن کے بعد 15 دن کا حساب کریں، اس کے بعد 15 دن گن لیں، ان میں کتنی بھی بلیڈنگ ہو وہ حیض نہیں ہو سکتی، 15 دن کے بعد پھر حیض کا امکان ہو سکتا ہے۔ امید ہے کہ تھوڑا سا آپ بات سمجھ گئی ہوں گی، اور جیسے میں نے آپ کو عرض کیا یہ مسائل بچیوں کو 9ویں سال سے پہلے آ جانے چاہیے۔ 9ویں سال میں تو بلوغت کے امکانات پیدا ہو جاتے ہیں۔ لڑکی کی بلوغت کی عمر شرعی لحاظ سے 9 سے 15 سال کے درمیان ہے۔ ان 9 سے 15 سال کے درمیان جب کبھی حیض آ جائے وہ بالغہ ہو جائے گی، یا احتلام ہو جائے بالغہ ہو جائے گی، اور اگر 9 سے 15 سال کے درمیان یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو پھر 15 سال کے بعد تو بالغہ ہوئی۔ شرعی اعتبار سے 15 ایئرز اولڈ لڑکی یا لڑکا بالغ ہوتے ہیں، جبکہ ہمارے ملکی ورلڈ وائڈ قانون کے مطابق 18 ایئرز اولڈ جو ہے ایڈلٹ کہلاتا ہے، لیکن شرعی لحاظ سے 15 سال کے بعد بالغہ ہو گئی۔ تو چونکہ لڑکی کے امکانات ہیں کہ 9ویں سال میں بھی ہو سکتی ہے وہ بالغہ، 11ویں سال میں بھی، 12ویں، تو اس سے پہلے اس کو شرعی احکام سیکھنا فرض ہوتے ہیں۔ اب ہماری بہنیں بالکل توجہ نہیں کرتیں، بچیوں کو حیض آتا ہے وہ بھی نوٹ نہیں کرتیں کہ پہلے دفعہ کس تاریخ کو حیض آیا اور کتنے دن تک رہا، کیونکہ اس پر شرعی احکام مرتب ہوتے ہیں۔ تو آپ یہ میری کتاب لے لیں، بہترین رہنمائی آپ کو فراہم کرے گی انشاءاللہ۔